پچھلا برس تو خون رلا کر گزر گیا، کیا گل کھلائے گا نیا سال دوستو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی صبح نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خیر و خوشی، رحمت اور برکت والا ہو۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ جھٹ پٹ سے جیسے مہینے گزرا کرتے تھے نا، ایسے سال گزر جاتے ہیں۔ لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں ویلیوز بدلتی رہتی ہیں، پرائورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں انسان کی لائف میں۔ ہمیں کچھ گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی مزید بہتر طریقے سے گزار سکیں اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں، اپنے بچوں کی زندگی میں امپروومنٹ لا سکیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ٹریک پہ رہنا ہے، ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، ٹو بیکم اے بیٹر مسلم۔ اپنی فٹنس کو امپروو کرنا ہے، یا کچھ بھی، ہر انسان کی ڈیفرنٹ ویژن ہوتی ہے آنے والی زندگی کو لے کے، آنے والے سال کو لے کے، کہ بھئی اس سال میں ہمیں یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو فلفل کرنا ہے۔ اور سب جو ہے نا زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں انسان کے بارے میں کچھ، لیکن کچھ انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے اس میں، انسان کی محنت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے گھر کو سنوارے، اپنے گھر کو جنت بنائیں، اپنی زندگی کو جنت بنائیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں، ابھی تک جو غلط ہوا اس پہ ایک لکیر کھینچ دیں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، حقوق اللہ پورے نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا فوکس جو ہمارا ہونا چاہیے، ہم دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں خود آپ سب کے ساتھ ہوں، میں خود یہ کام کر رہی ہوں۔ ہم دنیاوی کاموں کو اس حد تک بیزی ہو گئے ہیں، مصروف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، کہ ہمیں حقوق اللہ پورے کرنے یاد ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے لیے نماز کے لیے وقت نکالیں، اس میں ہمارے دو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نماز کی پابندی ہو جائے گی، اور دوسرا ہم میں پنکچویلٹی آ جائے گی۔ ہمیں ان دو پوائنٹس پہ فوکس کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے نماز۔ 40 ڈیز چیلنج سیٹ کریں اور اپنے ٹارگٹ پر فوکس رکھیں کہ ہم نے 40 ڈیز میں یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے یہ اچیو کرنا ہے۔ نماز کی پابندی نہیں کی جا رہی، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو سمپلی ریمائنڈر لگا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں جو بھی امی ہیں، ابو ہیں، ہسبینڈ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی پابندی سے نماز پڑھتا ہے آپ اسے کہیں، اور اگر نہیں کوئی پڑھتا تو اس کو بھی ساتھ لگا لیں کہ آپ بھی ریمائنڈر لگاؤ، میں بھی ریمائنڈر لگاؤں، آج سے ہم نے نا نماز کی پابندی کرنی ہے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا اور اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، آپ یقین کریں لائف کی آدھی پرابلمس تو وہیں سولو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میری نا عادت ہے کہ ڈیلی قرآن پاک کی میں تلاوت لگاتی ہوں۔ صبح جب وہ ہوتی ہے نا نماز وغیرہ کے بعد، جب میں کچن میں جاتی ہوں نا، تو اس ٹائم میرا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لیتی ہوں، جیسے منزل لگا لی، کوئی دعا لگا لی، سورہ بقرہ لگا لی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میں تلاوت جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ لگاتی ہوں۔ تھوڑی سن لو، تھوڑی دیر لگا لو، لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور نہ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وہی سب کچھ ہماری لائف میں چل رہا ہے، آدھے مسئلے تو وہیں حل ہو جاتے ہیں زندگی کے۔ نیکسٹ ہے کہ اپنی لائف سے نیگیٹو لوگوں کو کیسے دور کرنا ہے، ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو انرجی اراؤنڈ اس، کن لوگوں سے تعلق مدھم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو ہمارے میسر ہونے کی قدر نہیں ہے، جن کے لیے ہم ویلیویبل نہیں ہیں، ان کے لیے ان اویلیبل ہو جائیں، ان سے ڈسٹینس بنا لیں، نیگیٹیوٹی سے دور ہو جائیں، ورنہ یقین جانیے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ نیگیٹیوٹی آپ کے ذہنوں میں ٹرانسفر ہو کے آپ کی جنریشنز میں، آپ کی آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، بہت ہی بڑی تباہی۔ میں نے اس چیز کو بہت سال فیس کی ہے، میں اس چیز سے گزری ہوں، صرف اس لیے میں یہ اتنی بڑی بات کر رہی ہوں۔ اسٹے پازیٹیو، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اپنی نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور جو بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں ہیں، ان پر الحمدللہ بولیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور اپنے بچوں سے اور خود سے محبت کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔